معزز صاحب گرامی کورج کے جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی رونق افروز ممبر کی ایک اعلانات ہے، یہ سماعت فرمان ہے۔ 15 محرم کو ایک مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں ڈاکٹر فروز میں۔ اس میں خطاب فرما رہے ہیں ذاکر مہدی عباس بلوچ، سید فخر عباس بخاری، حسن سلیم چکوال اور اس سے علاوہ بہت سے علماء و ذاکرین۔ 15 محرم کو یہ امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے۔ 2 سفر کو امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، جس میں علی رضا کھوکر، سید اقبال حسین شاہ صاحب بجوڑ اور شہنشاہ حسین نقوی، منتظر مہدی اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین وہ خطاب فرمائیں گے۔ 26 محرم کو تترال میں ایک مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر غلام باز فرید کا، ذاکر حسن رضا ہاشم، عباس رضا چنڈوی، تنویر عباس شیخانہ اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہیں۔ 26 محرم کو تترال میں یہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے۔ 9 نومبر کو مانک پور میں مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب، سید اقبال حسین شاہ صاحب، سید ذریعت عمران شرازی، عامر عباس ربانی، سجاد حیدر بخاری اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین وہ خطاب فرمائیں گے۔ 16 محرم کو چتال میں ایک مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، جس میں جناب مولانا عاطف عباس نقوی اور جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی جو بھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، سید شفقت عباس چانا سادات، عمران عباس قومی یہ خطاب فرمائیں گے 16 محرم کو چتال میں۔ بیکاری کلام ہے ایک مجلس اعزا 26-27 محرم کو منعقد ہو رہی ہے، جس میں قاضی وسیم عباس خانباد، شفقت رضا شفقت لاہور، ملک منتظر مہدی، سید اقبال حسین شاہ صاحب اور سید مشتاق حسین شاہ، اعجاز حسین جنوی، اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین وہ خطاب فرمائیں گے۔ 26-27 محرم کو یہ بیکاری کلام ہے مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہو اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں، قبل اس کے کہ جناب مولانا معصوم زیب ممبر ہو تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات۔ کشتی بھنور سے دین خدا کی نکال دی، مشکل جو انبیاء پہ پڑی تھی وہ ٹال دی، پگڑی یزیدیت کی سرے راہ اچھال دی، الفت حسینیت کی دلوں میں ہے ڈال دی۔ ہر دل میں جو اپنی جگہ لی حسین نے، ساری خدائی اپنی بنا لی حسین نے۔ نعرہ حیدری، لالا تعظیم بھی مالک ہے، لالا تعظیم بھی مالک
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے مالک کائنات ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ میرا اللہ جو دعائیں میرے ذمہ ہیں بالخصوص عمران اختر صاحب، میرا اللہ بے اولاد ہے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور بھی میرے ذمہ جن مومنین مومنات نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، کسی بھی حاجت کی برابری کے لیے دعا کا کہا ہے، میرا اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ چودھری ناصر صاحب کے رزق میں، وقت میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور بھی ان کے پورے خاندان خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ان کے خانوادے کے تمام احباب کو صحت و سلامت کے طول عمر عطا فرما۔ اس عظیم مجلس میں میرے سامنے جو چہرے موجود ہیں، بزرگان، جوان، بچے، میرا اللہ تجھے صحیح حسین کے ہاتھوں کا واسطہ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ان میں سے کوئی بھی خالی نہ پڑ جانا۔ میرا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات کی تلاوت فرما۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو خود بے دل ہے مگر بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتی ہے، اور اس نے اس بے دل میں، ان دل والوں کی محبت میں بے دل کائنات کو بھی دل دے دیا ہے۔ اس بے دل کی اور ان دل والوں کی محبت اس معراج پہ ہے کہ وہ خود محمود تھا، انہیں محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، خود فاتر تھا، انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن تھا، انہیں حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، خود چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کوئی تو ہو جسے دنیا دیکھے مجھے پہچانے، اس نے اپنی تخلیق کے شاہکار کے طور پہ علی بنایا۔ علی اس کو سجدے کرتا تھا، پھر زمانہ جب علی کے سجدے دیکھتا تھا پھر کہنے پہ مجبور ہوتا تھا جب بندہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا۔ علی کے سجدوں کو دیکھ کے زمانے نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے۔ میں گزشتہ مجالس کے جو خلاصے ہیں وہ یہی ہیں
کہ انسان جتنے بھی ہیں سارے کامیاب نہیں ہیں، اور اب تک کا جو نچوڑ ہم نے نکالا پوری کائنات میں، اب تک کے نچوڑ کے طور پہ، ابھی تک ہماری تقریروں کے نچوڑ کے طور پہ اگر کامیاب چہرے سامنے آئے ہیں وہ مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے۔ کون علی؟ امیر المومنین علی، امام المتقین علی، قاتل المشرکین علی، امام المواحدین علی، باب مدینۃ العلم علی، چاہت رسول علی، فخر بطول علی، دین کا محافظ علی، کعبے کا کعبہ علی، مولود کعبہ علی، حسنین کا بابا علی، داماد پیمبر علی، فاتح خیبر علی، خطیب ممبر سنونی علی، کعبے کا گوہر علی، شیر یزداں علی، قوت پروردگار علی، صاحب ذوالفقار علی، فاتح بدر و احد علی، کائنات سے اولا علی، خطیر کا مولا علی، داماد محمد علی، اسد اللہ علی، باب اللہ علی، منصوص من اللہ علی، ولی اللہ علی، وسیع رسول اللہ علی، خیبر کو در خیبر کے در کو انگلی سے اکھاڑ کے پھینکنے والا علی، جو کی روٹی کھانے والا علی، یتیموں کا سہارا علی، مسکینوں کا آسرا علی، بیواؤں کا حاجت روا علی، محمد کا فخر علی، ذوالجلال کی شان علی، کتاب کے ساتھ علی، ناطق کے قرآن علی، تیرا میرا ایمان علی، ہر مسلم کا یقین علی، تیرا میرا یقین علی، کلمے کی روح علی، عبادتوں کی روح علی، نماز کی روح علی، روزے کی روح علی، حج کی روح علی، زکوٰۃ کی روح علی، خمس کی روح علی، امر بالمعروف کی روح علی، نہی عن المنکر کی روح علی، تولا کی روح علی، تبرع کی روح علی، منبر کی زینت علی، لائق سلام علی، لائق صلوات علی، منصوص من اللہ علی، چاہت رسول علی، دین کا محافظ علی، علم کا دروازہ علی، فخر ذوالجلال علی، غازی اسلام علی، حیدر قرار علی، اسلام کی بقا علی، جنت کا ضامن علی، کعبے کا گوہر علی، لائق سلام علی، مولود کعبہ علی، نائب رسول علی، اولیاء کی نجات علی، بدر حسنین علی، قوت پروردگار علی، رہبر علی، رہنما علی، شیر یزداں علی، طاہر و اطہر علی، ظاہر و اظہر علی، امید شیعہ علی، ورد نبی علی، وارث دین علی، عکس پیمبر علی، صدیق اکبر علی، فاروق اعظم علی، غنی اعظم علی، اسلام کا لیڈر علی، دنیا کا رہبر علی، محمد کا دلبر علی، منبر پہ دیکھو علی، مصلی پہ دیکھو علی، میدانوں پہ دیکھو علی، میدانوں پہ دیکھو علی، علم میں علی، قضاوت میں علی، شہادت میں علی، سعادت میں علی، سیادت میں علی، خلافت میں علی، امامت میں علی، ہر جگہ علی، ہر جگہ علی، فاتح خیبر ہے، مگر نہیں کہا میں نے خیبر اکھاڑا میں کامیاب، میں نے بدر فتح کیا میں کامیاب، میں مصلی پہ آیا، بلکہ وہی علی کہ کائنات کے فضائل جس علی کا طواف کر رہے ہیں اس نے کسی بلندی پہ جا کے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ زمانے نے دیکھا 19 رمضان یہی علی اتنا بڑا علی جب اس کے آگے سجدے کر رہا تھا تب کہا فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب۔
रब समद मांगता हूँ, नबी की गुलामी की हद मांगता हूँ। मैं तुझसे रब समद मांगता हूँ, नबी की गुलामी की हद मांगता हूँ। खुदा से अली की मदद का हूँ साइल, अली से खुदा की मदद मांगता हूँ। नारा तवज्जो है सामने मोहतरम। तो कायनात का कामयाब इंसान अली। कल मैंने कहा था कि बंदगी बहुत जरूरी है, कामयाबी के लिए बंदगी बहुत जरूरी है। देखिए ये जो इंसान है ना, इंसान ये क्या है? इंसान जब ज्यादा बन जाए ना, ज्यादा मिल जाए तो फैमिली बन जाती है, खानदान बन जाता है। अच्छा ज्यादा खानदान मिल जाए फिर ज्यादा कबीले बन जाते हैं, ज्यादा कबीले मिल जाए ज्यादा मोहल्ले बन जाते हैं, ज्यादा मोहल्ले मिल जाए तो गांव बन जाता है, ज्यादा गांव मिल जाए तो शहर बन जाता है, ज्यादा शहर मिल जाए तो मुल्क बन जाता है, ज्यादा मुल्क मिल जाए तो दुनिया बन जाती है। ये दुनिया कहाँ से शुरू हुई? एक इंसान से। एक इंसान ने तरक्की की तो दुनिया बन गई। अच्छा कुछ बंदे दुनिया ठीक करने के लिए निकल आए, खुद को ठीक नहीं किया। दुनिया ठीक करने निकले हो, मुआशरा ठीक करने निकले हो, इलाका ठीक करने निकले हो, पहले शर्त है खुद ठीक बन जाओ, मुआशरा खुद ठीक बन जाएगा। भाई मुआशरा इंसानों से मिलकर बनता है ना। मैं अगर चाहता हूं कि मेरे माशरे में खयानत ना हो तो इसकी पहली शर्त है कि मैं खुद अमीन बन जाऊं। मैं चाहता हूं मेरे माशरे में झूठ ना हो तो मैं खुद पहले सच्चा बन जाऊं। खुद ठीक नहीं और दुनिया ठीक करने निकल आई। याद रखना कामयाबी के लिए सिर्फ सजदे भी काफी नहीं। ये गलत फहमी है लोगों की कि बस सजदे करते जाओ तो कामयाब हो। बंदे के माथे पे मेहराब हो, हाथ में इतनी लंबी तस्बीह हो, दाढ़ी भी हो, हर साल हज भी करता हो, हर साल मौला की ज़ियारत के लिए भी जाता हो, मगर लोगों का कर्ज देने का सोचता ही नहीं। जो कर्जा है जिन्हें वो देने के लिए तैयार ही नहीं। परेशान तो नहीं हो गए? किसी ने मेरे मौला से पूछा था, मौला मुत्तकी किसे कहते हैं? आका ने फरमाया किसी के तकवा को जानना है तो उसके लंबे लंबे सजदे ना देखो, ये देखो लोगों के साथ लेन देन कैसा है। सिर्फ सजदे तकवा की अलामत नहीं, हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद भी ज़रूरी है। मुमकिन है हकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद में अगर कमी कोताही रह गई, जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, नहीं करेगा। 1 रुपया भी किसी का देना है तो वो क़यामत तक तेरे गले में फंदा है। क्या मासूम ने फरमाया, अगर किसी के तकवा को जानना है तो उसके सजदे ना देखो। फिर जुमला पढ़ो चकवाल वालों, मौला ने फरमाया अपना तकवा या किसी का तकवा अगर जानना है तो सिर्फ सजदे ना देखो। सजदे नहीं बताएंगे कि बंदा कैसा है, बंदे का लेन देन बताएगा। और दुनिया वालों अब भी अली के मुकाबले में आते हो, तुम कहाँ अली कहाँ? तुम्हारे सजदे तुम्हारा तारुफ नहीं करवाते, अली के सजदे खुदा का तारुफ करवाते। अच्छा खानदान में क्या क्या आता है? माँ बाप, मियाँ बीवी, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचू चाची, मामू मामानी, खालू खाला, ये है ना खानदान। अच्छा ये जितने रिश्ते हैं, इन सारे रिश्तों में से दुनिया का पहला रिश्ता कौन सा है? माँ बाप नहीं, मियाँ बीवी। सोच के दाद दे दो, सोच रही हो?
یاد آ گیا؟ ماں باپ کا رشتہ مقدس ہے، لیکن جو پہلا رشتہ اللہ نے دنیا میں بنایا وہ میاں بیوی کا۔ جو شوہر تھا وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ کائنات کا پہلا رشتہ، پھر میاں بیوی بنے، پھر ہوئی اولاد، اب رشتہ بنا والدین کا، پھر ان کی اولاد بنی، پھر رشتہ بنا دادا دادی کا، نانا نانی کا۔ پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ کچھ بندے باہر پہلوان ہوتے ہیں، باہر ہیرو، گھر میں زیرو۔ وہ نکلتے ہیں دنیا ٹھیک کرنے، خود کو منوانے باہر آ گئے۔ پہلے گھر والی سے تو خود کو منوا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کیونکہ میں نے کامیاب انسان پہ گفتگو کرنی ہے، تو کامیابی کے لیے ان چیزوں کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ بیوی کے لیے شوہر قابل اطمینان ہونا چاہیے، شوہر کے لیے زوجہ قابل اطمینان ہونا چاہیے۔ جب تک ان دونوں میں یقین نہیں آئے گا، گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ ان دونوں کا اطمینان بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہم نے جو کہ بڑے بڑے خاندان دیکھے، کوئی آپ ایسا علاقہ دکھائیں کہ جہاں کوئی خاندان نہ پایا جاتا ہو؟ کوئی ایسا علاقہ نہیں۔ انسان میں اور حیوان میں جو بنیادی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، حیوان اکیلا زندگی گزار لیتا ہے، انسان نہیں گزار سکتا۔ انسان کو ہمارے کالج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سوشل اینیمل۔ کیا مطلب؟ سماجی حیوان۔ اسے سماج کی ضرورت ہے، اسے معاشرے کی ضرورت ہے۔ تو معاشرے کی ضرورت ہے انسان کو، معاشرہ نہیں ہوگا انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے۔ بیوی کا حق شوہر پہ، شوہر کا حق بیوی پہ، ماں کا حق بچوں پہ، بچوں کا حق ماں پہ ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق، اولاد کا والدین پہ، والدین کا اولاد پہ، شاگرد کا استاد پہ، استاد کا شاگرد پہ، ہمسائے کا ہمسائے پہ، استاد کا استاد پہ، شاگرد پہ، دوست کا دوست پہ۔ یہ سارے حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے۔ پوری دنیا میں نے بڑی کتابیں تلاش کی کہ کوئی ایسی ایک کتاب ملے جس میں یہ سارے حقوق بیان کیے جائے۔ مجھے کوئی کتاب نہیں ملی، صرف ایک کتاب ملی جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ یہ کون ہے اس کتاب کا مالک؟ تیرا میرا چوتھا امام، امام سجاد علیہ السلام۔ اگر معاشرے بھی ٹھیک کرنے ہیں تو کربلا سے سیکھو۔ یہ کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، مختصر سی کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، رسالۃ الحقوق۔ اس کتاب میں مولا نے بتایا ہے بھائی کا بھائی پہ کیا حق ہے، اولاد کا والدین پہ کیا حق ہے، والدین کا اولاد پہ کیا حق ہے۔ اتنے میں نے خاندان دنیا میں دیکھے، کوئی خاندان میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہوتا ہے۔ صرف ایک گھر مجھے ایسا ملا کہ جس میں کوئی بھی ناکام نہیں۔ چلو میں تعارف کرواتا ہوں اس گھر کا۔ میں نے جب نانا دیکھا نا تو سید الانبیاء، بابا دیکھا سید الاولیاء، ماں دیکھی سیدۃ النساء، دادا دیکھا سید البطحاء، نانی دیکھی سیدۃ العرب، بچے دیکھے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جسے عربی کی سمجھ نہیں آئی بچوں کو سمجھاتا ہوں۔ نانا نبیوں کا سردار، شوہر بابا ولیوں کا سردار، ماں جنت کی عورتوں کی سردار، خود جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ سرداروں کا گھر ہے، کمیوں کی کیا اوقات کے اس کا مقابلہ کرے۔
اس گھر کا ایک بچہ ہے جسے دنیا حسین کہتی ہے. علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شہزادہ اپنے نانا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ساتھ مولا امیر بھی موجود تھے کہ مولا امیر نے نبی پاک سے سوال عجیب کر دیا. یا رسول اللہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ نبی نے فرمایا بالکل یا علی. یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بھی محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے. یا رسول اللہ زیادہ محبت مجھ سے ہے یا حسین سے؟ سوال دیکھو بھائی بڑا مشکل سوال. اب نبی اس سے قبل کے جواب دیتے لعاب رسالت چوس چوس کے پلنے والا حسین بول اٹھا نانا اگر اجازت ہو تو بابا کے سوال کا جواب میں دے دوں. نبی نے فرمایا جی میرا چاند دیجئے جواب. حسین فرمانے لگے نانا ایسا کرتے ہیں بابا سے کہیں کہ بابا اپنے فضائل پڑھیں پھر میں اپنے پڑھوں گا. جس کے زیادہ ہو گئے آپ کو زیادہ پیار اس سے. یہ سنا علی مسکرائے فرمانے لگے حسین دیکھ لینا میں علی ہوں. تو علی نے جب یہ فرمایا مولا فرمانے لگے بابا تو بسم اللہ پڑھیں آپ اپنے فضائل پھر میں اپنے پڑھوں گا. اب علی نے اپنی زبان سے اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے. طویل فہرست ہے. آقا نے فرمایا حسین انا امیر المومنین انا امام المتقین انا قاتل المشرکین انا امام الموحدین. میں مومنوں کا امیر، میں متقین کا امام، میں مشرکین کا قاتل، میں توحید پرستوں کا امام، میں کعبے میں آنے والا، میں مسجد سے جانے والا، میں کعبے میں آنے والا، میں باب مدینہ العلم، میں خطیب ممبر سلونی. میں وہ ہوں کہ کائنات کے فضائل میرے اندر پائے جاتے ہیں. قرآن میری شان میں اترا انما یرید اللہ میری شان میں، انما ولیکم اللہ میری شان میں، ویطعمون الطعام میری شان میں، ومن الناس من یشری میری شان میں. سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم میری شان میں، اہدنا الصراط المستقیم میری شان میں، صراط الذین انعمت میری شان میں، اذا زلزلت الارض زلزالها میری شان میں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم میری شان میں. نبی کی جان میں بن کے نکلا، صدیق اکبر میں بن کے نکلا، فاروق اعظم میں علی ہوں. فضائل علی پڑھتے گئے. اب علی خاموش ہوئے. نبی نے فرمایا اے علی یہ جو آپ کے اے حسین یہ جو آپ کے بابا نے اپنے فضائل پڑھے ہیں یہ تو فضائل علی کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہ تھا. آؤ میں بتاؤں کہ علی کون ہے. ساری کائنات کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جن و انس لکھنے والے بن جائے، ملائکہ حساب کرنے والے بن جائے، زمین اور آسمان کاغذ بن جائے، یہ سب ختم ہو سکتا ہے، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتا.
بارش ہو جائے. وہ فرمایا جیسی ماں مجھے ملی ایسی میرے بابا کو بھی نہیں ملی. ایک جملہ کہہ دوں, علی کی بھی ماں فاطمہ, حسین کی بھی ماں فاطمہ, لیکن فرق ہے اسد کی بیٹی فاطمہ اور ہے, محمد کی بیٹی فاطمہ. جیسے بھائی مجھے ملے میرے بابا کو نہیں ملے, بلکہ حسین نے تو کربلا میں فرمایا تھا جیسے صحابی مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. رشتہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے رشتے پہ ناز ہو. بھائی بھائی ہے تو بھائی کو اپنے بھائی پہ ناز ہونا چاہیے. اولاد ایسی ہو کہ والدین کو ناز ہو. یہ ملتا ہے کربلا سے. ایک اور کہانی سنا دوں, یہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن اس اینگل سے ذرا دیکھیں تو درس حیات ہے خدا کی قسم. باپ آیا بیٹی کے گھر میں, انی آجدو فی بدن ضعفا, فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, مجھے یمنی کی چادر دیجیے. زہرا نے اپنی چادر دی. نبیوں کا نبی بیمار ہو کے جس بی بی کی چادر کے سائے میں شفا مانگے اسے بدول کہتے ہیں. چادر لے لی, بیٹی کی چادر, بسم اللہ, بیٹی کی چادر لے کے اندر حجرے میں آرام کرنے لگی. بی بی فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا حسن آ گیا اور کیا کہا, السلام علیکم یا اماں, انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اماں میں آپ سے پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے نانا کی ہے, جدی رسول اللہ, وہ نانا جو اللہ کا رسول ہے. صرف جدی نہیں کہا, رسول اللہ, نانا رسول اللہ کی خوشبو, رسول اللہ کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. بی بی نے کیا فرمایا, حسن اندر چادر کے نیچے. کہتے ہیں اتنے میں حسین آ گئے. حسین نے سلام کیا تو ماں نے پلٹ کے کہا علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کے نور, اے میرے دل کا میوہ. اس کا مطلب ہے اگر رشتہ ہو ماں اور بچوں کا تو مائیں بچوں کو ادب سے پکارے. میں ایک جملہ یہاں کہوں گا, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ماحول ایسا بن چکا ہے کہ بچوں کو پیار سے پکارنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. کس طرح پکارا جاتا ہے, ممبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ بات کروں, یہ جملہ بولوں, وہ لہجہ یہاں استعمال کروں. الٹے سیدھے الفاظ سے ناموں سے بچوں کو پکارا جاتا ہے. نہیں, بچوں کو آج آپ عزت دیں گے, ان کی گھر میں شخصیت بنائیں گے تو بچے معاشرے میں اپنی شخصیت بنائیں گے. اگر بچوں پہ آپ توجہ نہیں دیں گے, اور مثلا ایک بچہ پڑھائی میں کمزور ہے, جب گھر آتا ہے پڑھائی پہ بیٹھتا ہے, لکھنے پڑھنے بیٹھتا ہے, ادھر سے ماں بولی, ادھر سے باپ بولا, بڑی بہن بولی, بڑا بھائی بولا, نالائق ہو تم نے پیسے حرام کر دیے, تم کچھ نہیں کر سکتے, پوری دنیا سے نیل. وہ جو بچہ جتنا نیل تھا نا اس سے زیادہ ہو گیا, اسے اپنے احساس کمتری میں شکار کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو شخصیت کے قابل بنائیں, کانفیڈنس بچوں کے اندر لے کر. پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی, کامیاب انسان بننا ہے تو یہ باتیں ضروری ہیں, بچوں کو بھی کامیاب بنانا ہے. اب شہزادی دیکھو کیا فرما رہی ہے, اے میری آنکھوں کے نور, اے میرے دل کے میوے حسین, بے شک اولاد سے والدین کو محبت ہوتی ہے, مگر اظہار محبت بہت ضروری ہے. بچہ پیار کا پیاسا ہے, بھوکا ہے, اسے پیار چاہیے. اگر آپ بچوں سے پیار نہیں کریں گے نا تو معذرت کے ساتھ آپ کا بچہ اسکول گیا, کالج میں گیا, گھر سے اظہار محبت کبھی ہوا نہیں, اور باہر کسی بازاری بندے نے اظہار محبت کر دیا, بچہ گمراہ ہو گیا. بچہ کیا سمجھے گا کہ یہی ہے میری دنیا, کیونکہ اس نے تھوڑا سا اظہار کیا.
اگر ماں بچوں سے اظہار کرے، ماں بیٹی سے اظہار محبت کرے، باپ بیٹے سے اظہار محبت کرے، اپنے بچوں سے اظہار محبت کرو، بچوں کو یہ یقین ہو جائے کہ پوری دنیا میں اگر ہم سے کوئی محبت سب سے زیادہ کرتا ہے یہ ہمارا باپ ہے یا ہماری ماں ہے، بس۔ کڑوی بات تو نہیں آ گئی بھئی؟ یہ ضروری ہے چیز ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ حدیث کی ساتھ سے اندازہ لگائیے، بی بی نے کیا فرمایا؟ حسین اندر، نانا، حسن نانا اندر، علی آگئے، فرمایا نانا میرے بابا اندر، پنج تن ایک چادر کے نیچے آ گئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بیمار تھے، کہیں اور جاتے؟ بھائی آپ کے گھر میں اگر کوئی بیٹی ہے یا بیٹی اپنے گھر میں ہے اور آپ بیٹی کے گھر جائیں اور جا کے کہیں کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ آپ کی بیٹی کیا کہے گی؟ بابا اندر حجرے میں کمرے میں آرام کریں، میں آپ کو بستر لگا دیتی ہوں، آپ آرام کر رہے ہو اور آپ کے نوازے گھر میں کھیلتے ہوئے آ جائیں تو وہ خاتون بچوں سے کیا کہے گی؟ بیٹا شور نہ کرنا، اندر نانا ہے، نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اندر نہ جانا، باہر جا کے کھیلو۔ یہ کیسی بی بی بچوں کو کہہ رہی ہے اندر جاؤ، نانا اندر ہے۔ زہرا جانتی تھی میرے بابا کو اگر شفا ملتی ہے تو میرے بچوں کو دیکھ کے ملتی ہے۔ محمد کو سکون اپنے بچوں کو دیکھ کے ملتا ہے۔ نبی کی شفا آل نبی کے صدقے۔ ایک روایت ہے میں پڑھ دیتا ہوں، ایک مرتبہ نبی کریم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، مولا امیر بھی موجود تھے اور ساتھ دو بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں لوں گا۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے، دعا فرمائیے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے صحابہ سے بھی، علی سے بھی فرمایا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ نبی نے فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ فلاں بندے پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ۔ ایک بار پھر یہ واقعہ پیش آیا، نبی نے پھر یہی دعا کی اللہم ارحم علی فلان بحق علی، تجھے علی کا واسطہ فلاں بندے پہ رحم کر۔ اچھا کچھ دنوں کے بعد علی خود آ گئے۔ اب جب علی آئے تو وہ دو بندے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے آ کے یہی سوال کیا یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے، دعا کریں۔ اب وہ جو دو تھے نا ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ پہلے جب کوئی آتا تھا علی پاس ہوتے تھے تو نبی علی کا واسطہ دیتے تھے، آج تو علی خود آ گئے، اب یا میں پاس بیٹھا ہوں یا آپ پاس بیٹھے ہیں، اب نبی یا میرا واسطہ دیں گے یا آپ کا واسطہ دیں گے؟ ٹھیک ہے، قریب آ گئے۔ نبی نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ ہمارا واسطہ دیا جائے۔ پہلے نبی کی کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ آج نبی کی دعا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے اللہ علی پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ۔ اب جو دل کی باتیں تھی نا وہ زبان پہ آ گئی، یا رسول اللہ کوئی اور آئے تب بھی علی کا واسطہ، علی دعا کے لیے کہے پھر علی کا واسطہ۔ اب رحمت کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا خبردار جب میں اپنے لیے بھی دعا مانگوں پھر بھی علی کا واسطہ دیتا، پھر بھی علی کا واسطہ۔ نبی جانتے ہیں کہ ان کے صدقے میں خدا دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو ہے یا نہیں؟ صلوات بھیجیے سارے مل کے آواز سے بولو۔ اچھا یہ جو شہزادے آئے تھے اور فرمایا کہ اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ خوشبو کون سی تھی؟ جو حسن کو آ گئی، جو حسین کو آ گئی۔ اچھا جب ایک تھا چادر کے نیچے تب خوشبو کم تھی، حسن کو آ گئی۔ جب پانچوں آئے تب خوشبو زیادہ تھی، تو خوشبو زیادہ آنی چاہیے۔ پھر جبریل کو کیوں کہنا پڑا یا رب وہ منتا تر کے ساتھ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟
सारा रास्ता कासिद को खुशबू नहीं आई, मगर वो 500 मील के फासले पे बूढ़ा बाप याकूब, उसने यूसुफ का कुर्ता देखा और फरमाया मुझे इस कुर्ते से यूसुफ की खुशबू आ रही है। इसका मतलब है जो तीनत याकूब और यूसुफ की थी वो कासिद की नहीं थी। अल्लाह के कासिद को जो नबी के घर आए जिब्रील कहते हैं। कासिद की तीनत और मालिकों की तीनत और, ये तीनत की खुशबू। परेशान तो नहीं हो गए? अच्छा मुझे ये बताइए, नबी ने फरमाया कि हमारे शियों को, मौला अमीर फरमाते हैं, हमारे शियों को हमारी तीनत से खल्क किया गया है। यही वजह है कि हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गमज़दा होते हैं। ऐसा ही है ना? मुझे बताइए, तीनत का जो रिश्ता यानी ईमान का जो रिश्ता है, ये खून के रिश्ते से बहुत आला होता है। भाई आपके घर नहीं आएगा आपके बेटे की शादी पे जब तक भाई को बुलाओगे नहीं। यहाँ चौधरी साहिबान बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे। मैं चौधरी खानदान से पूछता हूँ, आपने यहाँ अशरा मुनक्किद करवाया, ये जितने जवान यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग, इन सब को कार्ड भेजा था कि आइएगा? कॉल की थी कि आइएगा? नहीं। बेटे की शादी हो जब तक कार्ड ना दे भाई सगा नहीं आता। और हुसैन की मजलिस के लिए आपने किसी को कार्ड भी नहीं भेजा, कॉल भी नहीं की, और ये हजारों का मजमा खुद ब खुद चल के आ गया। आपने बस इश्तिहार में लिखा था अशरा मुहर्रम बसिलसिला शहादत हुसैन इब्ने अली। ये जितने आए हैं इन्हें नहीं मालूम कि बानी का नाम क्या है, इन्हें नहीं मालूम मजलिस करवा कौन रहा है। ये इतना जानते हैं मजलिस हुसैन की है, इतने बजे होगी। अब जिसकी तीनत हुसैन की तीनत से मिलती है वो अपना घर छोड़ के हुसैन के घर आएगा। जितने जवान बैठे हो, अगर आउट ऑफ कंट्री कोई रहता है या आउट ऑफ सिटी कोई रहता है, परदेश में रहता है, तो मुझे बताना। अगर आप किसी गैर इलाके में हो और वहां आपको मोमिन मिल जाए, वो चार बातें करे, अभी बताए ना कि मैं भी मोमिन हूं, आपको बातों से अंदाजा हो जाता है ये पीर भाई है, क्योंकि तीनत एक है। अरे तीनत एक हो, दूर वाले भी अपने लगते हैं, तीनत एक ना हो, साथ सोने वाले भी अपने नहीं होते। तीनत। एक बंदा मौला अमीर के सामने आया और उसने कहा मौला मैं आपका शिया हूँ। आका ने फरमाया काज़िब माकुल था, तूने जो बोला है झूठ बोला है। उसने कहा मौला मैं शिया हूँ आपका। अली ने फरमाया नहीं तू झूठ बोल रहा है। बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा मौला आप क्या कर रहे हैं, मैं शिया हूँ आपका। अली ने फरमाया मैंने कहा ना तू मेरा शिया नहीं है। उसने कहा मौला वो कैसे? आका ने फरमाया जब अल्लाह ने मेरे शियों को खल्क किया था ना, उनकी रूहों को आलम अरवाह में इकट्ठा करके मेरी विलायत का इकरार दिया था। फिर उन रूहों को अली के सामने खड़ा किया गया, उनमें तो नहीं था। जो फरमा रहे हैं नाज किया करो कि तुम्हारी दीनत तुम्हारी तीनत आले मोहम्मद की तीनत से मिलती है। करबला बर्पा हो गई, चांद निकल आया, किसी को फिक्र है किसी को नहीं है, लेकिन जिसकी तीनत करबला से मिलती है वो रोने के लिए आ गया है।
कायनात में दो गरीब ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कहा था हमें मरने के बाद दफन कर देना। कोई भी गरीब हो ना ये जुमला नहीं कहता, लेकिन दो गरीब उन्होंने कहा। पहला ज़हरा का लाल, जब 2 मुहर्रम को करबला में आए ना, बनी असद के लोगों को बुलाया, फरमाया देखो हम यही मारे जाएंगे, हो सके तो हमारी लाशें दफन कर देना। मेरा जिगर फट रहा है, मैं जुमला कैसे पढ़ूं। जब 11 मुहर्रम को बहन भाई की लाश पे आई थी ना, सज्जाद से कहा था सज्जाद इन जालिमों से कह दे मेरे भाई को दफन कर दें। सज्जाद ने जब इतना कहा, बेशर्म कहते थे सज्जाद हम सिर्फ मुसलमानों के लाशें दफन करते। मैं कुर्बान जाऊं। तब ज़ैनब ने रुख मदीने की जानिब किया और कहा नाना गवाह रहना तेरा हुसैन बेदफन रह गया। पहला गरीब फर्जंद ज़हरा, दूसरा गरीब जिसने दरगाह आदा में कहा था मेरी लाश दफन कर देना। ये कौन है? कूफे का गरीब था, दुनिया इसे अमीर कहती है। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमीर मुस्लिम, मुस्लिम बिन अकील। मुझे बता जिसकी लाश को कोई दफन ना करे वो अमीर होता है? मैं कुर्बान जाऊं, मैं जुमला पढ़ूंगा बिला तशबीह, मुझे माफ करना। ईद कुर्बान अभी आपने मनाई, ईद की रात मुसलमानों की गलियों में मंजर क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों के हाथों में रस्सियां होती हैं, रस्सियों में जानवर होते हैं। अज़ादारों ईद की रात थी, कूफा की गलियों में कूफी बच्चों के हाथों में रस्सियां थी, रस्सियों में जानवर नहीं, हुसैन का सफीर था। कभी लाशे मुस्लिम को उस गली में लेके जाते, कभी उस गली अज़ादारों में लंबा नहीं पढ़ना तो मातम की तैयारी करो। 18,000 ने मुस्लिम के हाथ में बैअत की। जब मुस्लिम आए कूफा में, आका ने खुतबा दिया, खुतबे के बाद 18,000 कूफियों ने हज़रत मुस्लिम के हाथ में बैअत की। अल्लाह की लानत हो इब्न ज़ियाद पे। ये कमीना कहता है अगर किसी ने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी उसकी जान माल इज्जत महफूज ना होगी। मुस्लिम मेरे दुश्मन का सफीर है। ये कहना था वो जो 18,000 मदद का दावा कर रहा था, उसी कूफा में मुस्लिम तन्हा रह गए। आधी रात का वक्त था, कूफा वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हुसैन का सफीर कभी किसी गली में जाता, कभी किसी गली में जाता, थक हार के एक दरवाजे के आगे आके बैठ गया। वो घर एक मोमिना का था जिसे तारीख ने तौवा के नाम से लिखा है। ये तौवा कहती है मैंने देखा मेरे दरवाजे पे कोई जवान बैठा है। मैं दरवाजे पे आई, मैंने पूछा क्या तुझे पानी चाहिए? उसने कहा हाँ। कहती है मैं पानी का जाम लाई, मैंने पानी पिलाया, जाम लेके वापस चली गई। तो वह कहती है थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो जवान अभी भी बैठा हुआ है। ज़ादारों अब जो जुमला है ना, गैरतमंद के मरने का मुकाम है। ये तो वह कहती है ए जवान तू चेहरे से शरीफ लगता है, मैं शरीफों की बेटी हूँ, रात के इस वक्त मेरे दरवाजे पे न बैठ, जा तेरी बेटियां तेरे घर तेरा इंतजार कर रही होगी। ये जुमला सुना मुस्लिम का जिगर फट गया। फरमाया दुआ अपने घर वो जाए जिसका कोई घर हो। दुआ ने कहा है भरे कूफे में तेरा कोई घर नहीं। मुस्लिम ने फरमाया नहीं। दुआ कहती है बताएगा तू कौन है? हजरत ने फरमाया दुआ पहचान, अना मुस्लिम बिन अकील, मैं हुसैन का सफीर हूँ। ये नाम सुना कदमों पे गिरी, मौला माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं था। मौला किसने कहा आपका कोई घर नहीं, ये आपका घर है, लेकिन मौला बीबी ज़हरा से मेरी शिकायत न करना। मौला मैं पहचान न सकी। अज़ादारों तो हजरत को अपने घर ले गए, एक हुजरा हजरत के हवाले किया, अच्छा खाना दिया, ठंडा पानी पिलाया। तो वह कहती है खाना खाने के बाद मैंने आधी आधी रात को देखा
یہ مرد مومن کبھی سجدے کر رہا تھا، کبھی رکوع کر رہا تھا، مسلم جانتے تھے یہ میری آخری رات ہے۔ ازادہ صبح ہوئی، کوفے میں خبر پھیل گئی کہ حسین کا سفیر توبہ کے گھر میں ہے۔ ظالم ہاتھوں میں تیر لے کے توبہ کے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ جملہ سنو گے ازادارو، اب شیر حسین نے تلوار کو میام سے نکالا، گھر سے باہر آنے لگے۔ توبہ باہیں پھیلا کے گھر میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مولا تو میرے پاس زہرا کی امانت ہے، مولا میں تجھے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ غریب نے رو کے کہا تو میں جانتا ہوں اگر میں باہر نہ گیا یہ دشمن تیرے گھر آ جائیں گے، تو شریف زادی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں رو کے کہوں گا مولا آپ کی غیرت میں قربان جاؤں، تو یہ برداشت نہ کر سکا کہ کوفہ کے بدماش کسی شریف زادی کے گھر میں آئے۔ ذرا شام غریبہ میں تیری زینب کا خیمہ شامی نیزے لے کے خیمے کے اندر آئے، رو کے کہتی تھی ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ بس ازادارو حسین کا شیر باہر آ گیا۔ کوفے کی گلیوں میں تنہا سفیر حسین جنگ کرنا شروع کی۔ ظالموں نے کہا یہ ہاشمی ہے، دھوکے میں نہ رہنا، اسے دھوکے سے گرفتار کرو۔ انہوں نے لالچ کا امان دے کے ایک گھڑا کھودا، مسلم کو دھکا دے کے کھڑے میں گرایا، تلوار ہاتھ سے نکل گئی۔ میں ایک جملہ کہوں گا، تم انشاءاللہ عاشور تک شہیدان کربلا کی شہادت سنو گے، ذاکرین پڑھیں گے، لیکن ایک فرق ہے کربلا کے شہیدوں میں اور کوفہ کے اس شہید میں۔ کربلا کے مردوں کو بس مردوں نے مارا تھا۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا؟ اکبر کو بس مردوں نے مارا، غازی کو بس مردوں نے مارا۔ یہ وہ غریب ہے جسے کوفہ کی عورتوں نے بھی مارا۔ کوفی عورتیں چھتوں پہ آ گئی، کوئی نیزہ مار دی تھی، کوئی پتھر پھینک دی تھی، اکیلا سفیر حسین رسیوں میں جکڑا ہوا، زخمی ہو گیا۔ بس ازادارو ان ظالموں نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لانا چاہا۔ منظر کیا تھا؟ چاروں طرف دشمنوں کا درگاہ، درمیان میں شیر حسین۔ کسی نے کہا کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو۔ مسلم نے دائیں بائیں دیکھا کون ہے جسے وصیت کروں؟ فرمایا اہل کوفہ، میں جب کوفہ میں آیا تھا میں نے کسی سے قرض لیا تھا، اگر ہو سکے تو میرے بعد میری تلوار بیچ کے، زیرہ بیچ کے میرا قرضہ معاف پورا کر دینا۔ اب سفیر حسین سوچ رہا تھا اگلی وصیت میں کس کو کروں، کون غیرت مند ہے یہاں؟ رو کے غریب نے کہا اگر کسی کو غیرت آ جائے نا، میرا پیغام کوئی میرے مولا حسین تک پہنچا دے۔ مولا مسلم کہہ رہا تھا بہنوں کو لے کے کوفہ میں نہ آنا، مولا کوفہ زینب کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ ازادار وصیتیں کر لی۔ ایک ظالم نے کہا سلام کر امیر کو۔ رسیوں میں جکڑا ہوا شیر حسین سینہ تان کے کہنے لگا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ یہ صدا جنگلوں میں زہرا کے لال نے سن لی اور کہا ہوگا مسلم تو نے دشمنوں میں مجھے امیر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب تو امیر بنے گا، میں غریب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادارو جس دربار میں یہ مسلم رسیوں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا نا سینہ تان کے، اسی دربار میں 2 مہینے کے بعد ایک اور قیدی آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گردن میں توق، کمر جھکی ہوئی۔ ایک سپاہی نے اس قیدی سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ سجاد نے فرمایا میں ہاشمی سید ہوں۔ اس نے کہا معاف کرنا قیدی تو ہاشمی نہیں لگتا۔ سجاد نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا 2 مہینے پہلے یہاں ایک اور قیدی آیا تھا، وہ بھی کہتا تھا میں ہاشمی ہوں، لیکن فرق بڑا ہے، اس کی کمر سیدھی تھی، تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تیری داڑھی کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ سجاد نے رو کے کہا سپاہی تو نے انصاف نہیں کیا،
منظر تھا. وہاں جنگلوں میں حسین بہنوں کو لے کے جا رہا تھا. غریب کا چہرہ عباس نے دیکھا, موت کی سردی چھا گئی. قریب آ کے کہا مولا خیر تو ہے؟ امام نے فرمایا عباس میری رقیہ اجڑنے والی ہے, عباس میری رقیہ بیوہ ہونے والی. مولا کیا ہوا؟ فرمایا عباس ذرا میرے دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. کیا دیکھا؟ مسلم کی گردن پہ جلاد کی تلوار تھی. عباس تڑپے مولا ایک مرتبہ کوفہ میں پہنچا دے. غریب نے کہا عباس تو کربلا کی امانت ہے. عباس خاموش ہو گئے. اب اگلا منظر کیا آیا؟ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا پہنچا دے, جنگ نہ کرنے دینا. امام نے فرمایا کیا کرے گا جا کے؟ کہنے لگا مولا دیکھیے گردن کٹ گئی, مسلم کا لاشا زمین پہ آ رہا ہے. ارے کوئی نہیں جو مسلم کو ہاتھوں میں لے. غریب نے کہا عباس اب دیکھ. کیا دیکھا؟ حسین کی زخمی ماں اپنا دامن پھیلائے رو کے کہہ رہی تھی آ جا میرا سفیر حسین. ایک منٹ مجھے دو گے سادارو. ابھی چند منزلیں گزری, غریب کربلا کو کسی نے آ کے بتایا کہ جب ہم کوفہ سے نکلے تھے مسلم اور ہانی کے پیروں میں رسیاں تھیں, کبھی کوفہ کے کسی بازار کبھی کسی بازار. اب غریب نے فرمایا بہن زینب مسلم کی بیٹیوں کو بلا. عاتقہ کو قریب کیا. غریب نے عاتقہ کو اپنی گودی میں بٹھایا. فرمایا تبرکات کے صندوق سے 2 بالیاں نکال. بہن نے بالیاں نکال کے بھائی کو دی. امام نے مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں بالیاں ڈالی اور سر پہ پیار کرنے لگے. بی بی نے رو کے کہا ماموں آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے مدینے میں یتیموں کو کرتے تھے. غریب نے کہا عاتقہ اب کے بعد تمہارا ماموں بھی میں ہوں.